الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ ساتھیوں، دوستو، آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا ہوگا کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے یہودی اتنا کم ایمان کیوں لاتے ہیں اور وہ اتنی کٹرتا میں کیوں مبتلا ہیں۔ اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہودیوں کو اور مشرکین کو آپ اپنی کٹرتا میں زیادہ پاؤ گے شدت کے ساتھ، یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے حوالہ دے دوں، تفہیم القرآن سورہ صف کا آپ ڈیٹیل سے مطالعہ کریں۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جو تفسیر کری ہے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس میں حوالے بھی مل جائیں گے، جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں حوالے ہی مل جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو بائبل کے بھی حوالے مل جائیں گے اور دیگر حوالہ جات بھی آپ کو وہاں سے میسر ہوں گے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہودی ایمان اتنا کم کیوں لاتے ہیں، اس کی وجہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں جو فرق ہے وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس تھے کاپی رائٹ یعنی نبوت کے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے، تو بنی اسماعیل میں تو نبوت تھی نہیں، تو ان کو کیسے مل گئی؟ تو بنی اسرائیل اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی تو ہم میں سے آنا چاہیے، نبی ان میں سے کیوں آ گیا؟ اگر یہ ہم میں سے آتے تو ہم ان کو مان لیتے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا، بلکہ حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس، وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہی قبلہ ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے مسجد الحرام جو ہے اس کی طرف ہی ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی بھی ہماری اسلام کے اندر عزت ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات میں کو ماننے سے انکار کرنا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا قرآن کو مانیں گے تو تورات کے اندر جو ہم نے تحریف کری ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس چیز سے بھی انکار کرتے تھے کہ ہم نے تورات کو تحریف کری نہیں، انہوں نے اپنے مرضی مطابق تورات کے اندر تحریف بھی کر لی تھی۔ چوتھی وجہ جو ہے نا یہ خاص ہے، آج کی اسی ویڈیو میں نے صرف اس وجہ سے ہی بنائی ہے۔ دیکھیں، یہودی یوحنا کی بائبل کے اندر جب بنی اسرائیل یحییٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کرا تو یوحنا کی بائبل کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک وقت، یعنی بنی اسرائیل تو آپ کیا کہیں گے، یہودی علماء جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے سے جا کے پوچھا ہے کیا تم عیسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ کیا تم ایلیا ہو؟ کہا نہیں، میں ایلیا نہیں ہوں۔ کیا تم نبی ہو جن کی خبر ہے آنے کی؟ کہا نہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ کہا یحییٰ ہوں، ایک نبی ہوں۔ کیونکہ تو بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی تو اس لیے دیتا ہوں۔ تو یوحنا کی بائبل کا حوالہ بھی آپ کو تفہیم القرآن میں ہی مل جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا لیجئے گا۔ اب دیکھیں، بات سمجھنے کے لیے ان کے گریجولی 3 نبی آنے تھے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام، پھر ایلیا، پھر نبی علیہ السلام۔ تو ان کو معلوم تھا کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر نبی علیہ السلام آئیں گے، یعنی نبی علیہ السلام کا نمبر بعد میں ہے۔ اب اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے بھی آتے ایک بار کو، تو ان کو یہ ماننا تسلیم کرنا پڑتا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے رہتے، اپنی کوششوں کے رہتے تو ان کو شہید کروا دیا، انہیں قتل کروا دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وما قتلوہ وما صلبوہ وما کن شبہ لہم، کہ ہم نے نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا، انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ اس پر بھی میں نے پوری ویڈیو بنا دیا، آپ دیکھ لیجئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ معاملہ پورا کیا ہوا تھا۔ وہ میں نے ویڈیو پوری تفسیر ماجدی کے جو عبد الماجد دریا آبادی ہیں ان کی تفسیر میں سے بنائی، تفسیر ماجدی میں سے، انشاءاللہ اس کا بھی میں نے حوالہ اس میں دیا ہے۔ تو گریجولی 3 نبی آنے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کا نمبر جو تھا نا وہ دوسرا نمبر، یعنی بعد کا نمبر تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو اب یہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے عیسیٰ آئیں گے، اور اگر ہم نے پہلے نبی کو مان لیا تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے اور ہم نے انہیں قتل کرا دیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری قتل کی اپنے اوپر لینا، حالانکہ ان کے نزدیک تو انہوں نے قتل ہی کروایا ہے نا، تو اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینا، اور وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم سے ہم اتنی ساری چیزوں کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دم سے کیسے پھر جائیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی طریقے پہ چلتا ہوا رہا ہے، لیکن اس کے سامنے قرآن سنت سے اگر آپ دلیل رکھ دو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 15-20 سال سے عمل کر رہے ہیں، کیسے واپس سے اب رجوع کریں؟ تو یہ رجوع کرنا اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو جنہوں نے شہید کرنے کے اوپر آ گئے، قتل کرنے کے اوپر آ گئے، ان کے لیے کتنا بھاری ہوگا، یہودی علماء کے لیے کتنا بھاری ہوگا، تو وہ ان کو قبول کرنا نہیں تھا۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا انڈرسٹوڈ بات تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ حالانکہ وہ قرآن پڑھ لیتے بعد میں سمجھ بھی آتے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ وما شبہ لہم، لیکن مظالم جو برداشت کرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ تو یہودیوں نے کروایا ہے۔ تو اتنا بڑا عذاب اپنے کندھوں پر لینا، اتنے عذاب کا جو ہے اقرار کرنا، اتنے بڑے گناہ کا اقرار کرنا، وہ ان کے لیے جو بڑا معاملہ ہو رہا ہے، اور آج بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اب دیکھیں، دجال جو آئے گا، جس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ دجال آئے گا، مسیح الدجال، جھوٹا مسیح، وہ اپنے آپ کو کلیم کرے گا کہ میں مسیح ہوں، پھر بعد میں انا ربکم الاعلی کا بھی جو ہے
وہ لوگوں کو دعوت دے گا اور اپنے کلیم کرے گا. بہرحال دیکھیں وہ مسیح بن کے آئے گا اور اس کو مان لیں گے. کیوں مان لیں گے؟ حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے ظاہر تھوڑی بنی اسرائیل میں سے ہی آ سکتا ہے، کسی بھی نسب سے آ سکتا ہے، لیکن اس کو فوراً مان لیں گے. کیوں مان لیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے مسیح کو ماننا، بعد میں آئے گا ان کے لیے کوئی دوسرا نبی. پہلے مسیح آئے گا ان کی کتاب کے اکارڈنگ، اس لیے مسیح کو مان لیں گے. اب اس میں یہ معاملہ ہوگا کہ پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر اس کے بعد امام عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے دجال سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش ہی چھوڑی کہ دجال آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مسیح بتائے گا، اور اس پر یہودیوں کی اکثریت جو ہے ایمان لائے گی، اور یہودیوں کو وہ ریپرزینٹ کرے گا دجال. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے مقام لد کے اوپر. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا. اگر کسی کا سوال ہو تو کمنٹ میں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.